اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امریکہ کے اندر ہمارے ایک دوست ہوتے ہیں، انہوں نے ایک حدیث پاک کے متعلق سوال کیا ہے، تو اس کی تھوڑی سی تشریح میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ یہ میرے سامنے جو کتاب ہے یہ نسائی شریف ہے، سیاستہ کی یہ کتاب ہے، اور سیاستہ کے اندر یہ شامل ہے، اور کتاب الجنائز کی یہ آخری حدیث پاک ہے، اور اس حدیث پاک کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ قال ارسل ملک الموت الی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب ملک الموت کو یعنی عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، تو فلما جاءہ سکہ ففقع عینہ، جب ان کے پاس آئے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایک تھپڑ لگایا اور ان کی آنکھ کیا ہو گئی؟ باہر آ گئی۔ فرجع الی ربہ، پھر وہ اپنے وہ اپنے اللہ تعالیٰ کے پاس واپس گئے۔ فقال ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، اے پاک پروردگار تو نے مجھے ایسے شخص کے پاس بھیجا کہ جو تیرے پاس نہیں آنا چاہتا۔ فرد اللہ عز وجل الیہ عینہ، پھر اللہ تعالیٰ نے واپس آنکھ عطا کی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، واپس آنکھ مل گئی ان کو۔ قال ارجع الیہ وقل لہ یدہ علی متن ثور فلہ بکل ما غطت یدہ بکل شہرۃ سنہ، فرماتے ہیں آپ واپس جائیں اور ان سے کہیں کہ اگر آپ نے رہنا ہے، دنیا کے اندر رہنا ہے، تو آپ اس طرح کریں کہ ایک یہ جو بیل ہوتا ہے اس کے اوپر آپ ہاتھ رکھیں، اس کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے سال آپ کی عمر آپ کو عطا کر دی جائے گی۔ تو جب یہ بات ان سے کہی گئی تو قال اے رب، اچھا ثم ما قال الموت، یا اللہ پھر کیا ہوگا، یعنی اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا پھر واپس جائیں گے اللہ کے پاس۔ پھر فرمایا ٹھیک ہے، فلان قال فلان، بس ٹھیک ہے، بعد میں جب جانا ہی ہے تو پھر ابھی چلتے ہیں، لیکن فاسأل اللہ عز وجل ان یدنیہ من الارض المقدسہ رمیۃ الحجرہ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر انہوں نے دعا کی کہ میں چلنا چاہتا ہوں لیکن میری ایک آرزو ہے، روح میری ابھی بھی پکڑی جائے، لیکن جو بیت المقدس ہے فلسطین کے اندر، تو بیت المقدس کے پاس، دیکھیں صحیح لفظ یہی ہے بیت المقدس، بہرحال بیت المقدس ہم کہتے ہیں، بیت المقدس کے پاس جو جگہ ہے وہاں پر، یعنی بیت المقدس سے اتنا دور میری وفات ہو کہ جس طرح ایک پتھر پھینکنے کی دیر ہوتی ہے، یعنی پتھر پھینک، یعنی بیت المقدس کے پاس کھڑے ہو کر پتھر پھینکا جائے تو جتنے فاصلے کے اوپر وہ پتھر جا کر گرتا ہے وہاں پر میری روح نکال لی جائے، کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبیوں کا یہ خاصہ ہوتا ہے کہ ان کو دائیں بائیں آگے پیچھے نہیں لے جایا جاتا، جہاں پر ان کی روح نکلتی ہے وہاں پر ان کو دفن کیا جاتا ہے۔ دیکھیں جس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس دنیا سے تشریف لے گئے تھے، تب بھی صحابہ پاک کے اندر اختلاف ہوا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو کہاں پر دفن کریں، دفن کریں جنت البقیع کے اندر، جنت المالا کے اندر دفن کریں، یا کہاں پر دفن کریں؟ تو اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بولے تھے، آپ نے فرمایا میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے سنا تھا کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی روحیں نکلتی ہیں وہاں پر ہی ان کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری وہاں پر روح نکالی جائے، کیونکہ وہاں پر دفن ہونا چاہتے تھے۔ اب وہاں پر کیوں دفن ہونا چاہتے تھے؟ اس لیے کہ ارد گرد وہاں پر اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے مزارات ہیں، مطلب بیت المقدس بھی نزدیک ہے، اور اس سرزمین کے اندر اللہ تعالیٰ کے نیک بندے دفن ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے دفن ہیں وہاں پر۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کے نیک بندے لیٹے ہوئے ہوں تو ان کے قریب دفن ہونا چاہیے برکت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان کی برکتیں دوسروں کو عطا کرتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان نیک لوگوں کے قریب دفن ہونا چاہتے ہیں۔ تو اس کی شرح کے اندر، چونکہ یہ حدیث پاک مسلم کے اندر بھی ہے، تو اس کی شرح کے اندر امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے مقبول جو بندے ہوتے ہیں، نیک بندے ہوتے ہیں، ان کے قریب اپنے مردے کو دفن کرنا مستحب ہے۔ اور امام سیوطی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے شرح الصدور کے اندر بھی اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادفنوا موتاکم، کہ اپنے مردے کو دفن کرو، کس کے پاس؟ نیک لوگوں کے پاس، اپنے مردوں کو دفن کرو نیک لوگوں کے پاس، جو صالحین لوگ ہیں ان کے قریب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے کہ اپنے مردے کو دفن کرو۔
تو اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نیک لوگوں کے پاس دفن ہونا مستحب ہے، حضور کے فرمان سے بھی ثابت ہے۔ اس لیے جو اللہ تعالیٰ کے نیک اور مقبول بندے ہوتے ہیں تو وہ دعا کرتے ہوتے ہیں، بلکہ اپنے گھر والوں کو وصیت کرتے ہیں کہ ہمیں فلاں شخص کے قریب دفنانا۔ علامہ ابن تیمیہ اس معاملے کے اندر بڑا سخت تھا، اس کے عقائد بڑے سخت تھے، لیکن انہوں نے بھی وصیت کی تھی کہ مجھے مقبرہ صوفیہ کے اندر جو دمشق کے اندر ہے وہاں پر دفن کیا جائے۔ وہاں پر بڑے بڑے عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ اور بڑے بڑے جلیل القدر ہستیاں ہیں، وہاں پر حضرت داؤد طائی ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے وہاں پر پڑے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا مقبرہ صوفیہ کے اندر مجھے جانبین قدم یعنی قدموں کی جانب مجھے دفن کر دینا۔ یہ علامہ ابن تیمیہ نے بھی وصیت کی تھی۔ تو یہ بات تو ہو گئی کہ انہوں نے دعا کی تھی کہ اس جگہ کے اوپر میری روح نکلے کہ بیت المقدس سے ایک پتھر پھینکنے کی دیر، ایک پتھر پھینکنے کے فاصلے کے اوپر میری روح نکلے۔ وہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے۔ اب واپس چلتے ہیں ان الفاظ کی طرف۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے جناب عزرائیل کو تھپڑ کیوں مارا؟ اس کے اندر محدثین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض محدثین نے یہ بھی کہا، یہ امام سیوطی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی شرح بھی یہ میرے پاس موجود ہے، ظہر الربا، یہ نسائی شریف کی شرح ہے، اور اسی کے اوپر حاشیہ سندھی بھی یہاں پر موجود ہے، اور یہ آپ کی جو ہے شرح ہے۔ آپ اس کے اندر مختلف اقوال نقل کرتے ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ انسانی صورت کے اندر آئے تھے، عزرائیل علیہ السلام انسانی صورت کے اندر آئے تھے، تو ابتدا کے اندر انہوں نے حضرت سیدنا عزرائیل علیہ السلام کو نہیں پہچانا تھا، وہ بغیر اجازت کے ان کے گھر داخل ہو گئے تھے۔ آپ نے ان کو اجنبی سمجھا ہے، اور اجنبی شخص اگر بغیر اجازت کے دستک دیے بغیر اگر اندر آ جائے تو دیکھیں نا، وہ حضور علیہ السلام کا بھی فرمان ہے نا کہ آقا علیہ السلام جس چیز سے کنگھی فرما رہے تھے تو فرمایا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں مارتا تجھے۔ یعنی پھر اگر اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر اجازت کے آ جائے اور جو مالک مکان ہوتا ہے، جو صاحب خانہ ہوتا ہے، اگر وہ اس طرح اس کو مارے یا کچھ دھکم پیل ہو جائے تو اس کے اندر کوئی نقصان ہو جائے تو اس کا کسی قسم کا قصاص نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیں۔ تو محدثین لکھتے ہیں کہ وہ بغیر اجازت کے اندر آ گیا تھا اور انسانی صورت کے اندر تھے، تو ابتدا کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نہیں پہچانا۔ ایک جواب یہ، لیکن اس جواب کو پسند نہیں کیا گیا۔ جو جواب پسند کیا گیا وہ یہ سنیں کہ انبیاء علیہ السلام کو وفات کے وقت اختیار دیا جاتا ہے۔ ان کے پاس ایک شخص آتا ہے، یعنی اللہ کا فرشتہ آتا ہے، وہ اختیار دیتا ہے کہ آپ نے دنیا کے اندر رہنا ہے یا جانا ہے۔ بے شک آپ موطا امام مالک کو اٹھا کر دیکھ لیں کہ حضرت سیدنا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء ہوتے ہیں تو ان کو دنیا میں جانے سے پہلے اختیار دیا جاتا ہے۔ پھر آگے انہوں نے حضور علیہ السلام کا ذکر بھی فرمایا کہ جس وقت اللہم بالرفیق الاعلیٰ آپ نے فرمایا تو میں سمجھ گئی تھی کہ آپ وہاں جائیں گے، دنیا کے اندر نہیں رہیں گے۔ یعنی اللہ کی ملاقات دنیا میں رہنے پر آپ نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو ترجیح دی ہے۔ تو یہ حدیث پاک سے بھی ثابت ہے، آقا علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ انبیاء جو ہوتے ہیں تو ان کو وفات سے پہلے اختیار دیا جاتا ہے۔ تو امام سیوطی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا ہے کہ وہ آ گئے تھے، اختیار نہیں دیا تھا ان کو، یہ بس کہتے ہیں ڈائریکٹ اللہ کے پاس چلیں۔ بس یہ حدیث پاک کی تفصیل ہے اور یہ حدیث پاک کی تشریح ہے۔ اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو الحمدللہ، نہیں آئی تو پھر آپ مجھے بتائیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں زیادہ تفصیل کے ساتھ آپ کو سمجھاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔